فذكر بالقرآن من يخاف مدنی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ ختم ہوا. یعنی قرآن مجید کی ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں ایک تو ٹیکسٹ کی اپنی ترتیب ہے اور اس کو منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے جو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید میں بھی آپ غور سے دیکھیے گا، نیچے لکھا ہوا ہے منزل. یہ منزل کیا ہے کہ پورے قرآن مجید کو تلاوت کی آسانی کے لیے 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دستور تھا کہ وہ رات کی تہجد کی نماز میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کی ایک منزل ہر رات کو تلاوت کیا کرتے تھے، تقریباً 5 پارے، اور یوں ہفتے بھر میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. یہ منزلیں ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے قرآن مجید کے ایک اور ترتیب کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں. ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں. تو جو پہلا گروپ تھا وہ اختتام کو پہنچ گیا. اس میں مکی صورت سورہ فاتحہ تھی اور پھر 4 طویل ترین مدنی صورتیں تھیں: سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ. اب جو اگلا گروپ آ رہا ہے اس میں 2 مکی صورتیں ہیں، طویل مکی صورتیں، اور 2 ہی مدنی صورتیں ہیں. جو مکی صورتیں ہیں اگلے گروپ کی وہ ہیں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور مدنی صورتیں ہیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا ایک طویل گروپ شروع ہوگا سورہ یونس سے. سورہ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ ہجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورۃ حج اور سورۃ المومنون. اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ نور. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا: سورۃ فرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، چلتا چلا جائے گا سلسلہ. پھر آئے گی سورۃ احزاب مدنی صورت. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا: سورہ سبا، سورۃ فاطر، سورۃ یاسین، پھر اس کے بعد سورۃ صافات، پھر سورۃ صاد، پھر سورۃ زمر، اس کے بعد سورۃ مومن، پھر سورۃ حامیم سجدہ، پھر سورۃ شورى، پھر زخرف جائے گا، اور پھر یہ 26ویں پارے میں جا کر سورۃ احقاف پر جا کر ختم ہوگا. پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی: سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ الحجرات. پھر سورۃ قاف سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ چلا جائے گا سورۃ واقعہ تک. اور پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی: سورۃ حدید، سورۃ مجادلہ، سورۃ حشر، سورہ ممتحنہ، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ منافقون، سورۃ تغابن، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم. اس کے بعد پھر سورۃ ملک سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ قل هو اللہ تک چلا جائے گا اس تقسیم کے مطابق. اور پھر آخر میں 2 مدنی صورتیں ہوں گی: سورۃ فلق اور سورۃ الناس. تو یہ گروپ ہیں. ہر گروپ کا اپنا ایک موضوع ہے، اپنا ایک عمود ہے، اور ان صورتوں کا اپنا ایک زمانہ نزول ہے. یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید میں آخر میں واقع ہوئی ہیں. جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ آخر میں واقع ہوئی ہیں، اور جو بعد میں نازل ہوئی ہیں وہ شروع میں نازل ہوئی ہیں. یعنی ایون مکی صورتوں کے اندر بھی آپ کو یہ تقسیم جو ہے وہ ملتی ہے. یعنی سورہ فاتحہ ابتدائی صورت ہے، لیکن اب ہم جو پڑھنے لگے ہیں سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، اور پھر سورہ یونس سے جو سلسلہ شروع ہوگا سورۃ مومنون تک جائے گا. یہ صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں سٹے کے آخری 4-5 سالوں میں نازل. ان کا ایک خاص انداز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے
8-9 سال گزر چکے ہیں اور اب ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور 10 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایکشن ہونے والا ہے ابو لہب کی طرف سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالنے والا ہے، اور اس کے بعد آپ مطعم بن عدی کی پناہ لے کر مکے میں رہ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید نازل ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس پہ تیکھے سے تیکھا انداز، بہت ہو گئی میں ڈبل ڈانگا تڑنا، یعنی بالکل جو اس طرح کا انداز ہوتا ہے وہ ان صورتوں کا ایک خاص مضمون ہے۔ تو اس تمہید کے ساتھ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الانعام کا۔ بڑی زبردست سورت ہے۔ اس سورت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی تھی ایک خطبے کی شکل میں، یعنی کیا جلال ہوگا کہ پورے 20 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے، یہ اکٹھی ایک ہی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس میں ایک خاص جلال ہے جو آپ محسوس کریں گے۔ اس کی پہلی آیت جو ہے، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ تورات کی پہلی آیت بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر قرار دیتے ہیں۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، تو یعدلون اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ جو ٹریٹمنٹ اللہ کو دیتے ہیں وہی غیر اللہ کو دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ ایک بات یہاں نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے، روشنی ایک ہی ہے، لیکن ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، وہ جمع میں آیا ہے ظلمات۔ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، جبکہ کافر اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی میں سے نکال کر اندھیروں میں لے کے آتے ہیں۔ تو وہاں بھی اندھیرے جمع ہے اور روشنی واحد ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، اور پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کی، واجل مسمى عنده، اور اس کی ایک مقرر کردہ اور مدت بھی ہے، یعنی قیامت۔ ثم انتم تمترون، اس کے باوجود تم شک میں پڑتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم، جو تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہاری تمام کمائیوں یعنی کرتوتوں سے واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ان سے منہ موڑتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، چنانچہ جھٹلایا انہوں نے اس حق کو بھی جو آیا ان کے پاس۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب آ جائے گی ان کے پاس حقیقت اس امر کی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا، قیامت کا۔ کرنا جڑا سب کرنا ہے، تم کہیں دیندے رہندے ہو، کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کو کیوں، ابھی کیوں نہیں۔ یہ ہے وہ انداز کے جو کافروں کی طرف سے بھی اب وہ تیکھے سوال ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ترکی بترکی جوابات جو ہیں آپ کو اس پورے سلسلہ سور کے اندر ملیں گے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کبھی غور نہیں کیا؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنی ہی قومیں وہ گزری جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اسٹیبلش کیا تھا۔ ما لم نمکن لکم، جیسا ہم نے اے مکے والو تمہیں اسٹیبلش نہیں کیا۔ تم ہو کیا بھوکے ننگے، سکھی چودر؟ تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور فرعون، نمرود گزرے ہیں، لیکن ان کا انجام بھی دیکھ لیا تم نے۔ ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں اسٹیبلش نہیں کیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا،
اور برسایا ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار می وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائی تھی، فاہلکناہم بذنوبہم، پھر بھی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھا دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اچھا اس صورت کی خاص بات یہ کہ آگے جا کر سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ حصی معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ جب تک تم کہتے ہو کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ تم کہتے ہو میرے پاس فرشتہ آتا، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ کلام، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں۔ ہم تب مانیں گے کہ تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پر جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں کتاب لے کر واپس آؤ اور ہم اس کتاب کو چھو کر دیکھیں، تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اور گو دی ادر وے راؤنڈ، ہمارے سامنے فرشتہ آسمان سے کتاب لیے ہوئے آئے، تمہیں کتاب ڈلیور کرے، ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کے رسول ہو۔ اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس پر یہ اب مضمون چلے گا آگے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم اے نبی آپ پر نازل کریں کوئی کتاب کاغذوں پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، محمد پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، یاد رکھو وہ جو مائدہ والی بات آئی تھی نا کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو پھر کام چکا دیا جاتا ہے، یہ فرشتے نہ منگو اللہ کو۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم فرشتہ نازل کریں گے تو کام چکا دیا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، تیسرا سوال کہ اللہ نے کوئی ہدایت کے لیے بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھیجتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے کسی فرشتے کو رسول، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پھر ہم اسے انسانی شکل ہی میں بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ان کو وہی شبہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ حقیقت بن گیا، گھیر لیا آ کر ان کو اسی چیز نے جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہو ذرا زمین میں گھومیں، سیر کریں، ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھو ان سے کس کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین پر۔ قُلْ لِلَّهِ، کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تاہم وہ لوگ جو خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ نہیں مانیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی بستا ہے رات میں یا دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا ولی بناؤں، سرپرست بناؤں، جبکہ وہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کوئی اس کو نہیں کھلاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں ہو جاؤں پہل کرنے والا ان میں سے جو حکم مانتے ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں نے اپنی رب کی نافرمانی کی
تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. میں یصرف عنہ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اس عذاب سے یوم الدین اس روز، فقد رحمہ، وہ تو وہ ہے کہ جس پر اللہ نے رحم فرمایا. وذالک الفوز المبین، اور وہ ہے واضح کامیابی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اسی کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور وہ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچائے، بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، پوچھو ذرا ان سے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. قُلِ اللَّهُ، بتاؤ کہ اللہ کی. شہیدم اللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور کہو کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے سوا اور بھی ہیں معبود. قل لا اشہد، کہو کہ میں گواہی نہیں دیتا. قل انما هو الہ واحد، کہہ دو کہ بے شک اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور تم جو شرک کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، وہ ایسے پہچانتے ہیں اس کتاب کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، لیکن جو لوگ خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو، وہ ماننے سے رہے، وہ نہیں مانیں گے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے پوچھیں گے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم بڑی باتیں کرتے تھے، بڑا زوم تھا تمہیں. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی فریب سوائے اس کے کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کہ کیسا جھوٹ بولا انہوں نے اپنے بارے میں. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا. ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں بظاہر آپ کی بات. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ ہی نہ پائیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، وہ اس کو مانیں گے نہیں. حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے جھگڑیں گے. یقول الذین کفروا، کافر کہیں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز. وہم ینہون عنہ، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو اس کے قبول کرنے سے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دور بھاگتے ہیں خود بھی اس سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے. وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھو، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ دوزخ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ، تو کہیں گے ہائے ہماری شامت، کاش نردو، ہم واپس لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور پھر ہم جھوٹا قرار نہ دیں اللہ کی نشانیوں کو. ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ سامنے آ گئی ان کے وہ حقیقت جسے وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے. ولو ردو، اور اگر ان کو واپس لوٹائے بھی دیا جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ زندگی تو بس ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے. ولو ترى،
اذ وقفوا علی ربہم، کاش کہ اے نبی تم دیکھو کہ جب یہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، قالا، اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، از ناٹ دیٹ ٹرو؟ قالوا بلا، تو کہیں گے یس انڈیڈ، وربنا، ہمارے رب کی قسم، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے کفر کا مزہ چکھو اس کی سزا لے کر۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے انکار کیا، جھوٹا قرار دیا اللہ سے ملاقات کو، حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آن کھڑی ہوگی، قالوا یا حسرتنا، تو کہیں گے ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کیسی کوتاہی ہو گئی ہم سے اس معاملے میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے سوائے ایک کھیل اور تماشے کے۔ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ آپ نوٹ کر رہے ہیں، یعنی مدنی صورتیں ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے، اب یہ مکی صورت ہے اور ہے بھی آخری دور کی، بڑا اسلوب کا فرق ہے۔ پتہ نہیں میں یعنی اپنے لہجے میں وہ فرق آپ کے پر واضح کر سکا ہوں نہیں، اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بڑا نمایاں فرق ہے۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک اور جگہ آ گئے ہیں اور ایک اور عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، بڑے مزے کی بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان ہیں، فیلنگ رکھتے ہیں، ان کو جب گالی دی جاتی ہے تو بہرحال زخم تو لگتا ہے نا دل پر، دل تو دکھتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو دل تو دکھتا ہے۔ ماضی میں اس سے پہلے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے کیے گئے نا کہ آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور کتاب لے کے آؤ، کہ فرشتہ آئے، ایسا ہو ویسا ہو۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے تقاضا کیا کہ بس چھڑ دیو باقی ساری گلاں، اور سامنے پہاڑ چوں ایک اونٹی کٹ کے دکھا دے، جو حاملہ ہو بچہ دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، ایگزیکٹلی وہی ہو گیا، وہ سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی، آتے ہی اس نے بچہ جنم دے دیا۔ مانا تو تھا نہیں انہوں نے تو ویسے ہی ایک گل ماری سی، مانا نہیں تو پھر وہ مصیبت بن گئی وہ اونٹنی ان کے لیے۔ اب بٹوین دا لائنز واضح الفاظ میں نہیں کہا، بٹوین دا لائنز یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں بھی تو اللہ کا سچا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی مجھے سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی پسند کی نشانی دکھا دے تو کیا رہے، لیکن بڑے سخت الفاظ میں۔ پہلے تو وہ الفاظ ان کی طرف کہے نا کہ یاد رکھنا جب فرشتے آتے ہیں تو کوئی خیر نہیں ہوتی، بندے بن جاؤ، لیکن ابھی اسی صورت میں آ رہا ہے وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی ہماری حکمت میں تو نشانی دکھانی نہیں ہے، اگر تم زیادہ ہی پریشان ہو اور تمہیں زیادہ ہی فکر ہو گیا ان کی کہ وہ ایمان لے آئیں، تو پھر آسمان پر سیڑھی لگاؤ یا زمین میں سرنگ لگاؤ اور نشانی لا کے ان کو دکھا دو۔ آ رہی ہے وہ آیت، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ بالکل جیسے بچے کو پنجابی کے نا ولایا جاتا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے کسی بات پر اور بڑا پریشان ہو رہا ہے تو ماں باپ جو کہتے ہیں یار تینوں کیوں کہہ رہے ہو، حالانکہ ہو تو وہی رہا ہوتا ہے جو بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جن کی بکواس، ان کی باتیں تمہیں غمگین کرتی ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تمہیں کب جھوٹا کہہ رہے ہیں، تمہیں تو یہ صادق اور امین کہتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل میں یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ بڑا میں انجوائے کرتا ہوں اس آیت کو کہ تمہیں کب جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ تو میری آیات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے رسولوں کا انکار کیا گیا۔
فصبروا علی ما کذبوا، جھٹلائے جانے پر انہوں نے استقامت دکھائی، وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہیں اذیت دی گئی جب یہاں تک کہ ہمارا حکم آیا، یعنی ان پر عذاب آیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکام بدل نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تم تک پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں ان کا منہ موڑنا بہت زیادہ گراں گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، then if you can، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سرنگ لگا لو، او سلمًا فِي السَّمَاء، یا آسمان پر سیڑھی لگا لو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور انہیں نشانی لا کر دکھا دو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو تم ہرگز جذباتی نہ ہو۔ انما یستجیب الذین یسمعون، حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور رہے مردے تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اس کے حضور پیش کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے واپس۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیات من ربہ، کہ محمد پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ نشان نہیں مراد وہی ہے حصی معجزہ۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اے نبی کہہ دو بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا جاندار اور نہ ہی پرندہ کے جو اڑتا ہوا اپنے پروں سے، مگر یہ سب امتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کے نوشتہ تقدیر میں کسی بات کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کے حضور گھیر گھار کر لائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ بھٹکا دے گا، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے گا اسے صراط مستقیم پر ڈال دے گا۔ قل ارائیتکم، کہو ان سے ذرا غور کر کے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا اچانک تم پر قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا اوروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ ایسے مواقع پر تم اسی کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر دور کر دیتا ہے وہ اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو۔ انشاء، اگر چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو تم بھول جاتے ہو۔